سنا گئی۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ کرام چل رہا، اسی سلسلے کا متعلق ہے، مگر ذرا تھوڑا پیچھے جانا کہ سورہ یوسف جڑی وہی میں آیتاں پڑھیاں، وہ پچھلے جمعے ایک سوال جڑا پیدا ہوا وہ جواب ہی ہے کہ ایک پاسے تے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تے عقل دے مطابق ہے کہ کوئی شخص اسلامی حکومت عہدہ چاہے تو خائن اور بددیان سے عہدہ طلب کرنا ہی کہ مینوں یہ عہدہ ملے، ان اخوانکم عند اللہ من طلبہ، جڑا آپ آندا نا، آپ نے فرمایا انہوں احساس ہی نہیں کہ قیامت دن یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو جان چھڑانی چاہیے۔ مگر ویکھن چاہیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس عہدے دے اس موقع تے طالب ہوئے جدوں حضرت عبدالرحمن بن عوف ثالث بن گئے، انہوں نے انہاں دونوں شیخاں نوں پوچھیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تہاڈے چوں کوئی وچوں نکلدا کہ عہدے جے چھڈ دتا جائے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے اسلام دی بہتری سوچ کے جڑے دو باقی رہ گئے، یعنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوں یا علی چوں چن لے، اس کے تو شیخاں یہ دونوں چپ رہے، انہاں چوں کسے نہیں آکھیا میں دستبردار ہونا، یہ دونوں اس گل تے نہیں آئے کہ اسی نہیں وچوں نکل طلب پائی گی۔ اور یہ بھی بالکل حدیث پاک سے ہوندا ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فیصلہ سویرے کیتا تے رات پہلا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کی اور وہ بات اس طرح کی تھی بے حضرت علی علی تمام بالکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبدالرحمن نے میرے حق کر یہ تو پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کہ مینوں عہدہ ملے۔ دوسرے پاسے ویکھیا جاتا بھی جدوں پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں، 3 دن مدینے دے لوگ آندے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جنہوں بناونا بنا لو، میں جنہوں بناؤ گے وہی گل منوں گا اور وہی اطاعت کروں گا، تو جی میں پیچھے چلا ہونا ادھر کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، ادوں چاہتے ہیں ہوں لوگ آتے ہیں کہیں تو لیں کوئی نہیں۔ تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جڑا ایک بچے نے اٹھایا کہ ایک پاسے تسی آنگے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا خود طلب کرے وہ شاید علی نالائق ہے، وہ کام ہی جڑا کہ وہ چاہتا ہے دسدا تو اندر خوف خدا کوئی نہیں، دوجے پاسے ادھر تما پائی جاتی چاہتے اور وقت آیا تو لیں کوئی نہیں۔ یہ لیے میں سورہ یوسف نے پڑھیا تاکہ حدیث اور یہ مسئلہ جڑا نا کہ وہ چاہنا نہیں پہنتا، یہ حل ہوئے، اشکال جڑا دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجتے گئے جھوٹا الزام لگا کے عورتوں والا، اتنے پھر 2 آدمی بادشاہ مصر دے جڑے ملازم سی وہ قید ہو گئے، انہاں خواب ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی یہ بہت اعلیٰ آدمی ہے، نیک ہے، سارا جیل خانہ ادب کردا تے سب نے نیک سلوک کردا۔ انہوں نے آپ نے پوچھا تسی محسنین تو نظر آؤ، ساڈے خواباں دی تعبیر دے، خواباں دی تعبیر آپ نے دسی، وہ جہدے بارے دسیا میں نے رہا ہو جانا تو انہوں نے آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کری، کئی لوگوں نے مانا بنا لیا، میں آخیا میری رہائی لی آخی یہ غلط بات، صرف کیا میرا ذکر کری۔ یہ گل بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ چھڑاؤن لی جڑا نا کہ میرے لیے کوشش کئی نے آخیا بھی سزا بھی چلے یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، وہ قید نہیں چھٹی ختم ہوئی، میں نے کیوں آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کری، اور بادشاہ کو ذکر کری آخیا، یہ نہیں آخیا میں نے چھڑاؤ، گل بڑی باریک ہے۔ ذکر کا مطلب جو جیل تسی میرا ویکھیا کہ نیک ہے، توحید دے واز کرنا، دین دسدا، اے اپنے بادشاہ میں دسو کہ تیرے ملک دے اندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جڑا خدا دی توحید دا ذکر کردا اور یہو جہا کردار ہے، چھڈن چھڈاؤن دی گل کوئی نہیں، مینوں چھڈے یا نہ منتے، ذکر دس۔ مگر وہ ذکر نہ کر سکیا، بھول گیا اپنے عہدے تے گیا، عیش لگ گیا۔ بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں عالماں نوں پوچھا بھی تسی یہ تعبیر جانتے تے کوئی تعبیر دسو، ہار گئے سارے کہ سانو یہ کوئی تعبیر نہیں آتی، ایویں وہم خیال ہے تیرا، کچھ نہ گل بنی۔ اس وہ آدمی جڑا ساکی رہا آیا سی انہوں یاد آیا بھی اوہو ساڈے خواب دی تعبیر اس بندے خدا دے نے دسی سی، وہی دس سکتا۔ انہیں آخیا بادشاہ سلامت مینوں اجازت ہوئے میں جیل خانے جاواں اور انہوں نے پوچھ کے آنا اتنے بلا اللہ دا ایک نیک بندہ، اپنی گل بھی سنائی ساڈے خواباں دی اجاں، تو انہیں آخیا ضرور اتنے جا۔ تو یوسف علیہ السلام نوں ملیا، آپ نے خواب دی تعبیر بھی دسی اور نال سارا انتظام بھی دسیا کہ قید جڑا پین والا وہ مسئلہ اس طرح حل ہونا، ایداں گلاں سٹور کرو ورنہ 7 سال جڑے آنے نا بعد پہلے خوشحالی دن بعد سب کچھ مک جانا، بھکھے مر جاؤ گے۔ وہ جس وے آ کے انہوں نے دسیا بھی انہیں نال علاج بھی دسیا، حالانکہ وہ خواب کچھ نہیں سی، آپ نے دسیا کہ اس طرح گلاں محفوظ کرو۔ وہ کہنے لگا یہو جہا بندہ
ایڈے علم والا تے ایڈا نیک تو جیل چ بند کیتا جی بادشاہ نو کوئی خبر نہیں سی لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز جڑا نا زلیخا دا اینوں بھی گڈ مڈ کرتا ملک ہور سی بادشاہ زلیخا دا خامد ایک ملازم سی صرف باڈی گارڈ دا جڑا دستہ سی بادشاہ دا کپتان سی وہ بادشاہ کوئی نہیں سی انہاں تھلے تھلے ملازماں نے چکر چلایا بادشاہ نے جسے آخیا چون چڑیا اسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے حضور نے کدی دل تنگ نہیں کیتا میں اپنے بھراواں دی قدر کراواں پچھلے نبی ساڈے چ آ گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پچھلے پیغمبراں دی قدر کٹائی جائے یہ بھی جرم چاہتا انہوں کا بھی اپنا اپنا مقام ہے بالکل وہ سونا ہی نہیں رہے کوئی کھوٹ نہیں آنا صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں سی اہلیت کہ وہ سارے وہ دین دس سکن ورنہ وہ کوئی نکمے نہیں سی جس طرح نا موسیٰ کی سی عیسیٰ کی سی بالکل بکواس ہے کفر دے کرنے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوں تو جی وہ بلاؤن آیا سی قاصد اینی جیل میں پہنچی ہوں میں اسے بھی اٹھ کے نال چلا جانا بڑے حوصلے والا نکلیا جی آخیا بھائی بادشاہ مڑ جا مینوں ایڈی کال نہیں جیل چ نکلتی پہلا وہ کیس جڑا وہ منگواوے تے پتہ کرے کہ میرے سے جڑا الزام وہ ملازمہ نے لگایا سی جھوٹا عورتیں انہوں نے خراب اصل حقیقت سی یوسف علیہ السلام سے الزام جھوٹا لاتا سب کچھ ویک کے پہلا وہ پتہ کرے اگر میں قصوروار ہاں تو اتنے مینوں سڑن کرن دے کہ جے بڑی ہیں تو پہلا وہ پاک کرے انہیں محل سد لیاں زلیخا بھی اور دوسری عورتیں بھی اور کیس سارا منگوا کے انہیں جسے پوچھا وہ سے انہیں عورتیں ساریاں نے آخیا بادشاہ سلام دعائی خدا دی اسی پورا چارہ کیتا انہوں گمراہ کرنا مگر خدا دا بندہ جڑا وہ پھسلیا نہیں وہ تو ولی ہے کوئی فرشتہ آسمان دا پھر زلیخا بھی بول اٹھی بے حق ننگا ہو گیا قصوروار میں بری بادشاہ موت کے دو گیا بے علم تے علم رہا وہ مصر جتھے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں بازاراں کھڑیاں بیگماں اور دعوتاں دنیاں دے لوگ عیش کرتے ہیں روشن خیالی دا دور ہے اتنے بندہ ہو جائے کہ خود عورتاں کہیں ایک نہیں زلیخا پھر ساریاں ہی لگ پئیاں ساریاں بازاراں کھڑیاں لگ پہ ساڈے والا حسین ترین انہیں آخیا یہو جہا بندہ اس بادشاہ نے آخیا وقار الملک اتونی بہ استخلص لنفس کہ لیا انہوں میرے کول میں انہوں اپنے لیے خاص مقرر بنا لوں گا وہ مشورے تو چلوں گا سارا انتظام وہ مرضی نہ کروں گا یہو جہا بندہ جڑا ہے اس طرح ضائع کرنا فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین جسے بات چیت کی وہ ہور موت کے دیا انہیں آخیا آج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا تیرا مرتبہ جڑا یہ کسی کا ہور مرتبہ نہیں اور مینوں تیرے سے پورا اعتماد ہے میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا جو میں ملک چلانا چاہنا چلا انہیں اعتماد کا اظہار کیا اتنے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی خواہش کی حضرت علی علیہ السلام کی طرح جب تو سمجھاؤنا ایک وقت ہوں جب کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا کہ میرا الو سیدھا ہوئے میں یاشیاں کراں اپنی ذاتی اغراض پورے کرے یہ وہ خائن بددیانت اور یہو جہا بندہ مسلمانوں کا سربراہ بننے لائق نہیں ایک کیا کہ ویکھدا کہ حالات ایسے ہے کہ اگر میں ہوں اگے نہ ودا تو نائر آدمی ہو جاؤ گا دوسرے لوگ بہ جان گے جہد نتیجے چ برباد ہو جائے اپنا نہیں نفع ہوں اسے امت کی بہتری ہوں یوسف علیہ السلام دیکھا کہ بادشاہ اگر میری طرف قائل ہو قرآن پاک میں پڑھیا تاکہ حدیث اور آیت دونوں سیٹ ہوں آپ کیا قال اجلنی علی خزائن الارض جے میرے تے انہاں تینوں بھروسہ اعتماد ہے اس ملک کے سارے خزانے میرے سپرد کر سب میرا حوالے کر انی حفیظ علیم میں بہت طرح حساب کتاب جاننے والا ہر طرح کا میرا علم ہے میں حفاظت بھی کروں گا کوئی خیانت نہیں تو علم بھی مینوں پورا اے خود طلب کی جت تو پتہ لگا بھی حدیثاں دی طلب نہ کرو قرآن سے نبی دا ہوگا میں نے خود آخیا میرے سوال میں حوالہ کر حل کی ہے جو اسے یوسف علیہ السلام اگر نہ کر دے تو جس طرح کے نائر اور نالائق ہے گئے سی اس دن کو مصر رہنا سی نا تباہ ہو جانا پیغمبر نے دیکھا بھی ہوں وقت جا کے میں اگے بڑھا اس سے مسئلہ یہ نکلیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت منگتا نائر ہے اور اگر وہ ویکھدا کہ اگر میں پیش قدمی نہ کرا ہوں نہ اگے بڑھا تو کام خراب ہو جانا اس سے میں حوالے نہیں دوں گا زیادہ ورنہ مسلمان بادشاہ اگر تمہیں ملے اپنے دارالعلوم جڑا اشاعت العلوم اتنے لائبریری سے ندوی عالم دا وہ بھی اور سید جڑے کتب وہ آدھے پائی مسلمانوں نے جو مناسب سمجھا کر لیا مگر کاش عبد الرحمان حضرت عثمان نہ کرتا یہ گیپ نہ آتا اری اسے ہو جاتا کم ٹھیک ہو جائے بالکل امت ٹھیک مگر اتنے چیچی لوگ کرن گے گل اتنا ہی ہوئی کہ وہ سنبھال نہیں سکے گھر کے بندے اگے آ گئے حضرت عثمان بھی لے بیٹھے تو ملک میں لے بیٹھے بالکل سلطنت اسلامیہ برباد ہو گئی اس والی نے دیکھا بھی ہوں چپ رہا پہلے کوئی دو بندے نے وہ خاطر ہی پڑھوں گا جب آپ نے معاویہ نے آخیا پہلے بندے دو یار انہوں کا مثال ہے
وہ اسلام چوٹی کے بندے سے انہوں نے جو کچھ کیتا نہیں کیتا، مگر حضرت عثمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا، اللہ غفور رحیم ہے، انہوں بخش دے یا انہوں پکڑے، یہ دا معاملہ ہو جانی۔ اس ویج جو ٹاس پیا نا کہ عثمان بنے یالی، اس ویلی نے سمجھا ہن میں پیچھے رواں تے امت دا نقصان ہو جائے۔ اور تدے کیا ہے نظر بڑا کہ جب تک امت کے امور ٹھیک چلتے رہیں گے میں یار قربانی دینا جاؤں گا، میرے نال زیادتی ہوندی جاؤ گی تو میں منوں گا مسلمان سالمت امور مسلمانوں کے کام تو ٹھیک چلنے، اتنے انہوں نے محسوس کیا ہون نہیں ٹھیک چلنے۔ یہ بندہ جڑا ہے نرم اور کمزور ہے، ایڈمنسٹریشن کا انتظام کوئی آسان ہے، ایڈی سلطنت بن چکی ہندوستان تو افریقہ تک، یہ نرم طرح آدمی جڑا قبیلے کے سامنے کھلو بھی نہیں سکتا، اور بالکل حالات نے ثابت کرتا کہ علی دا علیہ السلام دا اندیشہ صحیح، اسے انہوں نے صحیح سوچا ہوں میرے اگے بدن کی گل ہے۔ یہ لالچ نہیں سی، خودگردی کا جنہیں فقیر بن کے بعد چی سکے ٹکڑے کھادے تے پھٹے کپڑے بنے، اس خلاف کو کی لیا پہلے کی طرح رہا، مگر یہ طلب جی انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب ہے جی حدیث منع کر دی اپنے واسطے کہ میں عہدہ لے لواں تے موجاں کراں تے اپنے گھر دین ورد، یہ حرام ہے۔ ایک کیا کہ سمجھے کہ حالات ایسے ہے کہ ہوں میرے سوا اور کوئی بندہ نہیں جڑا اس کام نوں سنبھالے، میں اگر ایسے اگے نہ بڑھیا تو امت نال بددیانتی ہوگی، یہ خیانت ہوگی۔ مگر جہاں اگلا سوال ہے کہ جب اپنا وقت آیا پھر نہ کر، پھر منیا کوئی نہیں۔ وہ آدمی جن نے حضرت عثمان کا دور سن لیا تے بعد ویخ لیا تو جدو علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے سی، وہ آپ جانتا بھی اس علی نے اس حکومت کو کی لینا، 12 سال جو کچھ ہو چکا سی، انہیں آخیا یار ہوں میرے گل کیوں پاؤں دے، جنہوں بنا بنا لو، جداں اگے لنگ گئی ہے میں اپنی عمر گزار لوں گا، میرے سر ہوں پاؤں دے، یہ حکومت کون ہوں سنبھال سکتا؟ وہ سن لو گے تھی ہوں کتنی بدتمیزی اور سمجھو طوفان برپا سی جہے چلی غریب کچھ نہیں سی کر سکتے۔ اور اس طرح مورخ اٹھتے بندے اٹھتے اور نالائق حکمران سی، نالائق حکمران سی، حکومت کہڑی سی جنہوں سنبھالنا؟ ایک دن نہیں انہوں آرام نہ کام کر دیتا۔ اس تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے چاہا میں بن جاواں تے مسلمانوں سنبھالنا، یہ بھی ٹھیک ہے، انہیں آخیا ہوں نہ مینوں بناؤ، جنہوں بنا لو پائی جڑے وقت ہے باقی میری زندگی کا میں آرام نہ گزار لوں گا، تہاڈی سنتا جاؤں گا منتا جاؤں گا، ہوں اس بوجھ تھلے مینوں نہ دیو، جنوں میں صحیح سمجھا جب میں ادھر لیا تو تھی اسے بغاوت کر دینی، مینوں چھڈ جانا، تے جے میں تواڈے مگر لگا تو میرا دین جانا رہنا، نہ ہوں کچھ بھی کہو مینوں۔ 3 دن بعد چھپیا رہا، منتاں کرتے رہے، بعد حشر جو ہوا تواڈے سامنے۔ اس تو پہلا یہ سوال دا جواب دینا سی خطبے پچھلے دا کہ جڑا پرچی آخر تے آئی سی نا میں نالے آندے جے حکومت چاہنی نہیں چاہیے، ایک پاسے آمدہ بھی حضرت علی چاہتے وہ حل کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سی کہ ہوں صرف میں ہی ہوں جڑا اس امت نوں سنبھال سکنا، اجے وقت آ کے کشتی بچ جائے، مگر جب ٹوٹ پھٹ گئی پھر وہ دوالے ہو گئے، پھر اس کی کرنا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ حال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں جائیں، ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جہاں دین دا بہت گہرا علم ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس والی نے آخیا جی صورتحال سامنے آ گئی، یہ سوائے دین دی گہری بصیرت رکھنا ہے، عوام نوں کی پلے پینا کہ قصاص لو تو بدلا لو، اور بدلا کہدے کو لئیے کہڑی شریعت کے مطابق لی، یہ ہوں بھی نہیں لوگوں کی سمجھ آؤں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح الفقہ اکبر مرکات، ملا علی قاری لکھ دے کہ یار قصاص ابو حنیفہ نو پوچھو کہ باغیاں کو قصاص ہے گا، جہے خلیفے کے خلاف اٹھ کرنا ہنگامہ انہوں نے قتل کر دیں یا لوگوں مار دین، اس زمانے کے فتنے کے بارے کوئی قصاص ہے گا شریعت؟ جب حکومت نے تسلیم کر رہا آرام نہ قائل ہو جان، اگر باغیاں کا اندیشہ ہوئے کہ بعد جی سر تے کیس بننے وہ مر جان گے، پھر انہوں نے سرنڈر کیوں کرنا، حکومت کیوں تسلیم کرنی؟ اس تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق بے شک لوگ کتنے ظالم سی، مگر جب حضرت علی کی حکومت نے تسلیم کر کے ایسے لمبا وقت نہیں تو انہوں اشارے کری جانا، ادھر قصاص نہیں سی بنتا۔ امام شافعی اگر آتے سی قصاص ہے گا تو بھی آتے سی اگر قصاص لیا فتنہ اٹھتا ہوئے کہ بے شمار دنیا اٹھ کھڑے قصاص لیندیاں کہ امام نو حق یا خلیفے نو ٹال دے، مناسب وقت آؤگا دیکھا دے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جڑے طلحہ اور زبیر بی بی عائشہ قصاص دے دوارے ہوئے نا آپ ہی جب بسرے گئے اور اینی دنیا ماری اصل بندے کی باری آئی ذوالخویسرہ دی جڑا لیڈر سی وہ دیر ہوئے تو قبیلہ کھڑا ہو گیا، ہزاراں بندہ تلوار لے کے انہاں کیا ہو قصاص لو، یہ آرام نہ بہ گئے۔ امیر المومنین نے دیکھا ہوں قصاص لو، پھر جڑا اصل سی بچ حضرت عثمان دے ہوں کیا بہ گئے جی، ہوں قصاص کیوں نہیں لیں جی؟ جی تھوڑی یہ مجبوری ہے کہ ایک ادھے بندے نے ماریا، عراق باغی ہو گیا، مصر باغی ہو گیا، اینے ملک باغی ہو گئے، کسی کو قصاص نہیں لینا، پھر کچھ خدا دا خوف کرو۔ ایک یہ مسئلہ رہا تھا آج تک کہ قاتلوں کو قصاص، نہ قاتل کسی کو پتا کون ہے، نہ کوئی گواہ، نہ مقدمہ۔ امیر المومن کہندے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور عدالت چاہ، تو بھی گواہ پیش کر،
تہاڈا گورنر کا بھی حساب کروں گا کہ تسی کی کرتوت کی جنہاں دے نتیجے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ سمجھ گئے جڑے مارن والے نے ایک دو بندے وہ بےگنا ہو جانے ہیں، اسی پھس جانا، اسی خزانہ لٹ لیا، اسی دنیا نو بالکل ذلیل و خوار کر دیتا، شامت تے ساری گورنر نہیں آنی۔ اس تو تسی دیکھ لو علی غریب کس مصیبت میں پھس گیا جہدے بارے امام بن کثیر فرماؤندا اسے پوری زمین تے اودے نال دا کوئی بندہ نہیں، پہلیاں دی گل چھڈو اسے زمین دا افضل ترین بندہ سی، کائنات دا ثانی کوئی نہیں سی، برباد کر کے رکھ دیتا۔ 3 دن منتا کر رہا بھی ہن نہ مینوں حکومت چکواتی اور کھپ پاتی۔ گورنر کوفہ بصرہ عبداللہ بن عامر بن قرید حضرت عثمان رضی اللہ پانجا اتوں خزانہ لٹیا سارا بیت المال مکے میں دوڑ گیا، ایلی دی حکومت ہون رہی، خزانہ لٹ لیا بیت المال اونٹاں دے رجیا مکی۔ یمن دا گورنر عبداللہ ابن ربیعہ نے سارا بیت المال لٹیا مکی، جا کے ہم عائشہ نے اٹھایا کہ اٹھو قصاص لی، جنگ جمل دی گورنر خزانہ سرکاری لٹ کے چلے گا اور مکے جا کے سارا خرچ کرتا، حضرت علی دی حکومت برباد کری۔ خدا دا نام منو کو سوچو ایک کہانیاں نہیں اپنی قسمت تے رو کہ کدھا اسلامی حکومت نو اگ لا کے نہ مسلمانوں نے پھونک دیتا۔ آخری خلیفہ جڑا انہوں کس طرح دنیا دکھی کر کے مارا کہ بن جائے حکومت، 2 بیت المال جڑے سی انہوں نے لٹ کے مکے پر چلے گئے۔ طلحہ اور زبیر بیعت کر کے مدینہ شریف آپ بیعت کی کہ علی تیرے سوا سے کوئی نہیں، اور مکے عمرے نہیں چلے گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں دی ساڑی سی، یہ دونوں حضرت ابو بکر دے دماد سی، نال دے بصرے نہیں چلے گئے۔ اور مسعود احمد سی ایڈا وڈا ناسبی یزیدی آپ آندا یار کوئی سمجھ نہیں آتی بصرے کی کرن گئے، اگر مطالبہ کرنا مدینہ جاندے خلیفے نو جا کے آندے، اتنے جا کے کہیں کہ قصاص لو۔ بصرے جے آپ ہی قصاص لینا چاہتے سی یہ انار کی، یہ تو سلطنت کے اندر گڑبڑ پیدا کرنا ہے کہ لوگ آپ اٹھ بڑے ٹکڑی اور بنیا نہیں ککھنا۔ خزانہ لٹیا گورنر نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھا کہ پہلا کام ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ گورنر معذور کیتے جاتے۔ اج ہر نالائق اٹھتا کہ علی دی بے وقوفی ہے کوئی نہ گورنر کو سار رہن نہ پھر ہٹاؤں، علی ایک دن بھی رہن دینا پھر ہٹاؤں جھوٹا ہونا، وہ پلے کچھ نہ ہوتا لوگوں کے، اینے دن ٹھیک سی اینے دن کو رکھے۔ اس تو آپ نے آخیا ابن عباس تسی دنیاوی گلاں سوچ دے جب 4 دن حکومت یہ جی حکومت نو اگ لاؤنی ہے جنہوں نے مسلمان حکومت نو برباد کیتا، صوبیاں گڑبڑ پائی اور سارا حضرت عثمان کی حکومت کا ستیاناش کیتا۔ میں یہاں ظالماں نوں امدادی رکھا اپنی حکومت چلاؤ یہاں کوئی رکھا، ماں کنت متخذا مضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والے لوگوں نے ایک دن بھی مددگار نہیں رکھ سکتا، سنت رہے نہ رہے میں الزام تھلے آواں کہ اللہ آخے تمہیں یہاں رکھا ہی سی پھر اور چک کے مارا، اور ایسے بندے بھیجے جنہاں دا بڑی مدت تو حق مارا جا رہا ہے۔ انصار مدینے دے جنہاں حضور نو جگہ دیتی سی، سعد ابن حنیف گورنر جا رہا بدری، اور شام دی سرحد تے گیا تو امیر معاویہ دے فوجی آ گئے، انہوں نے کہا کون ہے تو کنے بھیجا، انہوں نے کہا خلیفہ نے بھیجا، انہوں نے کہا خلیفہ عثمان سی مر گیا، اسی علی نو خلیفہ نہیں منتے، کوئی چار نہیں گیا۔ 2 گورنر خزانہ لوٹ کے بھج گئے مکے، جنگ جمل دا پروگرام بنا لیا، انہیں صوبہ چھڈن تو انکار کرتا اور حضرت علی دا گورنر واپس آ گیا۔ آپ نے یہ سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا، ہن ظالم اٹھ دیا ایڈے ملعون اور لعنتی خدا نہ دے منہ کالے کرے کہ حسین رضی اللہ دی واری آؤں دی حدیثاں کر لیں گے کہ یزید جی شرابی ہوئے زانی ہوئے کچھ بھی کلمہ گو سی نہ مسلمان حاکم دے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہن بھی آندے ادا والے دوجے کہ مشرف جڑا سارے تو اعلیٰ حکمران سے تقریراں آئے دنوں کر رہا ہے کہ مشرف نال دا کوئی ولی نہیں ہونا، وہ جہاد کراؤندا ادا تواڈے سامنے سنیاں دس رہا اپنی۔ اس طرح نہ ظالمن حسین والی باغیاں دی حدیثاں یاد آؤندیاں، علی خلیفہ نہیں لوگاں چنیا وہ خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ زانی شرابی نہیں وہ خلاف خروج جڑا کس حدیث نے جائز کیتا؟ ظالم تو ظالم حاکم آندے کلمہ نہ چھڈے تے نہ اٹھو، علی دے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی نہیں، کوئی نہیں اتنے سوال اٹھاؤں گا وہ حدیثاں اتنے کہ حاکم ظالم بھی ہوئے چپ کرے مرے نہیں۔ حضرت علی رضی نے دیکھا کہ رکھنا اسلام سے پی گیا، یہ صوبہ شام دا چھوٹا نہیں، ایسے سانے سارے اسلام دا ایک باقی ہو گیا، سلطنت کی رہنی فوج تیار کی، شہروں باہر نکلے۔ عمر فضل چاچی سی حضرت عباس کی بیوی مکے، وہ پیغام آ گیا، انہیں آخیا کہڑے شام جا رہے ہیں، معاویہ نے نبٹ نہیں، جا بصرے بھی جا کے خبر لائے، اما ایسا لشکر لے کے انہوں چلی گئی ہے، اور طلحہ زبیر چلے گئے۔ حضرت علی شہروں باہر سی اسے آپ نے 100 سے طلحہ زبیر تھے، یار خود بیعت کر کے نہ حاصل کیا، ایک رکھنا پیا سی اور میں کتب دینا سی، راہ سے کھڑے ہو گئے، اور جنگ جمل نہ راہ چاہتی تو معاویہ کا نام ہی نہ لبدا، بوٹیاں اڑا حضرت علی سارا ملک دنیا کا نال سی آپ
انہوں دی اس جنگ نے عراقیاں دو حصے کر دیا، کوفہ علی نہ ہو گیا، بصرہ حضرت عائشہ نہ ہو گیا، وہ آپس لڑ مرے، ادھے مک گئے ادھے بدے لوگ ہوں کسی جنگ سے حضرت علی دا دلیری نہ ساتھ ہی نہیں تھا، روندے ہی رہن ہر ویلے سارے گھر اجڑ گئے۔ اور جنگ دلی تمہیں سنا اور حدیثاں دے حوالے نہ سنا، نہ میرے تبصرے دی لوڑ ہے نہ کسی ہور ملاں دی لوڑ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کی کیا سی اس بارے؟ ایک پاسے رسول اللہ دی صداقت دا پتہ چلے، اللہ دے عالم الغیب ہون دا پتہ لگے کہ کداں پیشگی دس دیتا کیا کچھ ہونا۔ اے حدیث پاک جنگ جمل کہ پہلی جنگ جڑی ہوئی ہے، دو خزانے لٹ کے یمن دے اور بصرے دی سارا پیسہ مہیا کیتا، جنگ پہ خرچ کر دیتا، خزانہ خالی کرتا اور امدادی لشکر چلاتا۔ یہ سمجھو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد اول ہے، علامہ البانی صاحب بھی، اور حدیث نمبر دی جڑی ہے عنوان یہ حدیث الحوض 474 نمبر ہے، 767 صفحے تو شروع ہوندی ہے اور جاندی ہے 770 صفحے تک۔ یہ بحث کہ جن نے چونوں چراغ کر دے سب جھوٹے جو اللہ دے رسول نے آخیا منو، باقی رہ گیا بلا انہوں نے کی سلوک کردا، اسی کو مالک یوم الدین، جنت دو ساڈے ہاتھ ہے، سارے لیے قابل احترام، اسی کہوں گے اللہ لفظیاں معاف کرے جانا، وہ وکری گل ہے، برا پرا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ خود امیر المومنین نہیں کیتا، میرے شیعہ دوست ہی دیکھن جدو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گئی ہے، میں نہ کسی ہور نہ واہ ہوندا پتہ نہیں کی سلوک ہوندا۔ بصرے وچ ٹھہرایا، آپ گیا اور جا کے آخیا اماں میرے دل ہن بھی تیرا وہ احترام رد ہے جڑا پہلاں سی، تو پیغمبر دی بیوی ہے میری ماں، میرے دل چ ہو کلمہ پڑھو ایڈی وڈی گل، مگر توں عورتاں والی کم اکلی تو کم لیا، میرے خلاف اٹھن کا کی جواز؟ کہڑا میں خزانہ لٹیا یا کوئی حکومت نے غلط کام کیتا سی تے میرے خلاف فوج چڑھا؟ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث الحوض پیغمبر خدا صلی اللہ حوالے صاحب علامہ نے دیتے کیڑی کیڑی کتاب ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے سی، بیویاں کول سی، اس حضور پاک نے اللہ دے دسے خبر دے مطابق آکھیا کہ تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن گے؟ کیڑی بیوی میری جتے حوض دا چشمہ جڑا مکے باہر ہے وہ دے کتے پونکنے؟ جدوں قافلہ اتنے پہنچا سامنے تن بحال کلاب، اما نے سنیا کہ کتے بہت پونکے، پوچھا کیڑا چشمہ؟ انہاں آخیا حوض۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بند سی میں ہی نکلی، یہ تو میرے سے سارا کام معاملہ لگ گیا کہ کتے تو حوض دے میرے سے پہنچے۔ پھر بھی خدا دا خوف سی، تقویٰ فرمایا ما اظن الا راجع، بٹھا دے اونٹ، میں نہیں اگے جانا، میں واپس چلی جانا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، حضور علیہ السلام نے سانو آخیا سی ایتکن تنبع علیہا کلاب حب، تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن؟ ناراضگی دے لہجے جھڑنا، اس تو میں ہی ہو۔ فقال الزبیر ترجعین عسى اللہ عز وجل ان يصلح بك بیننا، غلط ہو گیا حضرت زبیر کو کہ انہوں نے آخ دیتا حضرت زبیر نے بینوئی نے کہ تو کہڑا جنگ لی جانا، کیوں مڑ چلی ہیں، چل شاید تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سراغ کرا دے۔ اگے علامہ صاحب نے بالکل سب کو لکھا، حضرت عائشہ دا نکلنا غلط سی تے حضرت زبیر دا کہنا بھی غلط سی، انہوں بھی چاہیے سے اسے کہا ٹھیک ہے اما چلو مڑو، مگر سارے نے غلط کیا۔ اور اگے وہ لکھتے جاندے کہ جہے لوگ ایک پاسے شیعہ نو آندے رہندے کہ 12 اماماں نو معصوم منتے، آپ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابی نو معصوم بنایا، غلطی نکلتی تے ٹھڑ پیڑ ہوندی ہے تو تسی من لو انسان سے غلطی ہوئی۔ اے ساری بحث اس ہے کہ خدا دا خوف منو، انصاف کی تکڑی رکھو، اللہ دا دین دو کچھ زیادہ منو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بعد فرماؤندے یہ بھی خوشی کی گل ہے اور بہت وڈی خوشی کی گل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان سی، تقوی سی، دین سی۔ کئی لوگوں نے بعد گلاں بنائیاں، میرے کئی شیعہ دوست ہی سننا ہوندے کہ اما عائشہ حضرت حسن کے جنازے سے آئی سوار ہو کے اور رکاوٹ پائی، تیر چلائے، فلانا کیتا، سب بکواس ہے، خود شیعہ کی روایتاں سے جھوٹ ہے، کوئی یہ سند بنیاد نہیں، اما نے کوئی رکاوٹ کسی سے نہیں پائی، بلکہ حضرت حسن واری آخیا بچہ تو اجازت مانگنا تیرا گھر ہے، تو نہیں دفناؤنا تھوڑ کے نہیں ہونا، اور ظالمہ نے جنا رکاوٹ پائی دنیا جان دی، مروان ہو رہی آگ، اما دا کوئی قصور نہیں، آ غلطی ٹھیک ہے۔ وقد اظہرت عائشہ ندم، علامہ ذیلی نصب الراج حنفی عالمہ آندا اما نے یار تین دامن دا اظہار کیتا، ساری عمر منیاں بھی میں غلط کیتا، شرمسار ہوئی۔ حضرت عائشہ ابن عمر نے آخیا ابو عبد الرحمن تو کیوں نہ یا اس نے مینوں روکیا جدوں میں چلی؟ وہ کہنے لگے میں ویکھیا کہ ایک آدمی تیرے تے غالب آ گیا، پانجا ابن زبیر جڑا وہ چھایا کسی دی گل نہیں من دیندا، اس تو میں تینوں کی روکنا سی کہ اگر تو روک دینا تو رب دی قسم میں کوئی نہ نکلدی، کہ کام غلط ہویا، میرے کرن دا کام کوئی نہیں۔ اور نال وفات دے وقت آخیا کہ میں حضور دے کول چاہندی سی میری قبر بنے، انی احدث بعد رسول اللہ حادثہ،
مگر حضور تو بعد میرے کو غلط کام ہویا ادفنونی مع ازواجی ہن جتھے ہور حضور دی بیویاں اتھے میں دفن کر دے مینوں نہ ہن نبی پاک کو دفن کرو میں غلط کیتا تدو پھر عبدالبکی رضی اللہ عنہ یہ ساری گلاں تواڈے سامنے آ گئی اے نیکاں دا کام ہے کہ پتہ لگن تو بعد توبہ کر دینا کوئی گل بڑے بڑے کو غلطی ہوئی سارا باپ آدمی جنت ہوندا رب کو ڈائریکٹ سن کے نہیں غلطی کر گیا اما عائشہ نے چلو بھول گئیاں وہ خدا نے آخیا سی کہ درخت دے نیڑے جائیں نبی ہے گیا کہ نہیں مگر اللہ نے توبہ قبول کر لی یہ بھی روئیاں توبہ کی اور میدان جنگ جب امیر المومنین نے بلا کے زبیر نو آخیا کہ تو پھپھی کا پتر تینوں یاد آ کہ میں تو کھڑے سی تو میرے نال محبت کر رہا سی اللہ دے رسول گزریا تو آپ نے آخیا زبیر تو محبت کرنا تو آخیا اللہ دے رسول کیوں نہ محبت کرا دین چ بھی ایڈا مرتبہ تو پھپھی کا پتر فرمایا ایک وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ کرے گا تو ظالم ہوے گا اسے میدان چھڑ دیتا تے رستے نماز پڑھتے شہید ہو گیا اس لیے جنگ ہور طرح یہ جنگ جمل میں سفینہ رونا غلطی ہے غلطی بڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہوندی تو حضرت علی کا پاسا ماریا نہ جاتا انہوں دی فوج بد دل نہ ہوندی ادھی فوج ختم نہ ہو جاتی معاویہ نو موقع نہ مل جاتا یہ ریزرو رہا اتنے اپنی فوج بچا کے بندے کر دیتے کہ علی نو اور عائشہ نو ٹکراؤ ضرور مرمان بچ وار دیتا سید ملاس وارتے بھی بہ نہ جان لڑائی کرواؤ سارا فتور نہ پایا دو گورنر خزانہ لٹ گئے انہیں حکومت ادھر سے چندہ انکار کرتا جنگ جمل درمیان فساد تھی اور مدینہ شریف یہ بھی سوال پیچھے بعد جمعے تو میں نے ایک نے کیتا کہ کئی عالم کہیں یار علی جڑا ہے نہ مدینہ چھڑ کے جانا انہیں جڑا دارالحکومت بدلیا کوفے چلا گیا اتوں سارا کام خراب ہے وہ علی چھڑ گیا مدینہ چھڑوایا کہو کتنے علی نے آخیا کہ میں مدینے کی بجائے دارالحکومت کوفہ بناؤں اجے تو حکومت بھی نہیں بنی بیعت اجے اسی طرح ہی ہو رہی ہے ادھے تو زیادہ مسلمانوں کے جڑے رہنما سی جنہاں وال دنیا ویکھدی سی بے چوٹی کے بندے سعد بن ابی وقاص جیسے عبداللہ بن عمر جیسے محمد بن مسلمہ اسامہ بن زید اور اس طرح کے ہور ان گن ایک ایک دے پیچھے کروڑاں مسلمان بیعت تو بہ گئے بیعت ہی نہیں کی اور یہ لوگ سی جڑے آندے ایک رات ہی گزرے نا بیعت تو بغیر کسی خلیفہ کی تو موت ہو جائے جاہلی دی موت علی غریب نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بیعت کی سی مدینے چ بیٹھے اور علی دا حوصلہ کہ جنہوں لوگوں نے آخیا انہوں نے اسی والاں تو پھڑ کے لیا ایک ہی لگتے امت ایڈا چوٹی کا بندہ اور سارے نے بیعت کی تھی مہاجروں سے ایک کیوں نہیں بیعت کر دے علی دا احسان امت نہیں دے سکتی جو مرضی بکلیران سے تاریخاں ہسٹریاں خراب کر دے رہے علی نے آخیا یار بیعت بھی زبردستی ملوائی جاتی یہ بعد معاویہ ریزی سنت نا کہ جڑا نہیں کرتا پھڑ لو تو مار جو بیعت ہی کوئی نہیں پر میں زبردستی تھی ہاتھ میرے سے انہوں نے ہاتھ دے دو گے بیعت ہوگی جدو نہیں منتے مینوں کیوں بیعت اس طرح کی کروں فرمایا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ نہیں کر دے نال ضمانت دیتی کہ میں انہوں کا ضامن ہاں کہ وہ فتنہ نہیں برپا کر ٹھیک وہ نقصان مینوں بڑا پہنچا رہا ہے کہ نہ حق کی مدد کر رہا ہے نہ باطل کے خلاف اٹھتے ہیں یہ انہوں کا قصور بڑا ہے کہ ادھی تو زیادہ امت میں رہ بیٹھے ہے مگر میں آنا تمہیں کہ انہوں نے فتنہ کوئی نہیں پاؤنا گھر بہ بیٹھے رہے بعد جو روئے سارے سعد بن ابی وقاص رویا عبداللہ بن عمر روئے کہ جدوں ہن قرآن دی آیت سامنے آؤندی کہ باغیاں نہ جنگ کرو اسی بڑے شرمسار ہیں کہ اسی اس آیت پہ عمل کیوں نہ کی کیوں علی دا ساتھ نہیں مگر اس ویلے لے بیٹھے خزانے لٹن والے خزانے لے کے گورنر دوڑ گیا کسی نے انکار کرتا حکومت چھڈن تو کسی نے جنگاں دی تیاری کر لی کسی نے بیعت ہی نہ کی مدینے اینے چوٹی دے لوگاں بیعت نہ کی معاویہ دا سنیا وہ جنگ لی باہر نکلے وہ مدینہ چھڈیا کہ چھڈوایا باہر نکلے تو خبر لگی بسرا تو لٹیا گیا بیت المال تالے توڑ کے 500 سپاہی جڑا پہرا دے رہا سی قتل کرتا حضرت عائشہ دے لشکر اور سارا خزانہ لٹ کے اپنے سپاہیاں تقسیم کرتے گورنر حضرت عثمان ابن حنیف بدری مسلح سے کھڑا ہوا حضرت عائشہ دے لشکر دے لوگوں نے آیا کر کے باہر پٹ دیتا داڑھی کھودی کرتی اور مسلح سے دھکے مارتے تو آ کے حضرت علی نے باہر شہروں ملیا آپ نے پوچھا سنا بسرے دا حال انہیں آخیا کیوں دیکھ بسرے دا کی حال کی اس مچا شام چھڈیا غریب نے بسرے نو ہو گیا اور کیا یار تلا زبیر نے چنگا اسلام نہ بھلا کیتا تے فتنہ پیا سی معاویہ دا راج روڑا اٹکا ادھر لیبرٹری بسرے میں چلا گیا بسرا جو مکئی ہے تے معاویہ دے لشکر فرات پہ آ گئے انہوں نے دریائے فرات تے قبضہ کر لیا اور کہتا بھی علی دا لشکر آوے نا انہوں نے پانی نہیں پین دینا وہی گل جڑی بعد حضرت حسین رضی اللہ کی فوجاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں دینا مگر علی سی ٹھیک ہے مکاریاں فریبنا جو مرضی کرے کھڑا کنے سامنے ہونا حضرت علی رضی اللہ اپنی فوج نے آخیا بھی ویکھ لو گھاٹ انہوں نے مر لیا تو پانی دتا روک ہوں دو ہی طریقے یا کتے کی موت مر جاؤ پیاسے یا کھول لوگ دلیر ہو کے حملہ کیتا کھولیا دریا چھڑا لیا اس
حضرت معاویہ تے عمر بن عاص نے کہا ہن کی بنوں گا، اسی پہل تے کر دیتی جے ہن انہاں نے پانی دتا تے ہن اسی لے بھی نہیں سکتے، ہاں انہاں تے چھڑا دیا پھر کوئی چھڑایا بھی نہیں جانا۔ مگر اللہ دیاں بے شمار رحمت علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منادی دونوں لشکراں دے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا، علی انو حرام نہیں کر سکتا۔ پیو میدان جنگ بہادراں دی طرح لڑاں گے، ایک گل ہے کہ پانی بند کر، پتہ لگا بھی علی کی ہے اور مقابلے کون لوگ ہیں، انہاں دا کردار کی علی کے جنگ صفین ہوئی، بے شمار خلقت ماری، جنگ صفین لی پیغمبر خدا کہہ نہیں گیا، اللہ دا رسول دس نہیں گیا، علی دی کیڑی جنگ تے حضور دی مور نہیں، کیڑیاں تسی ہسٹریاں پڑھتے جے کہ فلاں ہسٹری پڑھو، نبی نو پوچھو کہ پہلی جنگ لی کیا گیا کتے ہاپ دے پونکن گے، اور دوسری جنگ لی اللہ دے پیغمبر نے متواتر حدیث ایک دو نہیں بے شمار صحابہ کرام تو انگنت راویاں تو مسجد نبوی بن رہی ہے، لوگ ایک ایک پتھر ٹھوندے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بندے دا نام لیا ٹھنڈ پیندی ہے، جہی ماں اسلام دی سب تو پہلا شہید ہوئی، کسے جان نہیں دیتی اسلام نہیں، سمیہ نے دیتی، انہوں ظالم ابو جہل نے قتل کیا، وہ بیٹا اور باپ یاسر ہے جڑا ظلم کر کر کے کافران نے شہید کیتا، اللہ دے رسول روز لنگ دے دکھ دے رہے ہو دے فرمایا اس بیرو آ رہا یاسر وین موعدکم الجنہ، صبر کرے ہو یاسر دے کنبے والے ہو تو لیے اللہ دا وعدہ جنت دا، ماں تے باپ ایدا مرے اور 90 سال تو زیادہ بڑھا، علی دی مرضی آیا اور کیا میں صرف اس تو نکلا کیا جھنڈا جڑا ہے 3 باری حضور دے زمانے میں جنگ لڑ چکا، ہن چوتھی باری ہے، اس بڑھاپے جو لڑ رہے ہیں یہ باطل سے لوگ یہ سانوں شکست نہیں دے جانا، اور صوافات حجر تک نہیں پہنچ جائے، بحرین تک کے رہ جان، دادی میرے ایمان کوئی کمی نہیں آنی کہ حق کری بے نال آدھے سارے لوگ باطل کے، تو دو پتھر ٹوئے، رسول کریم نو بڑا ترس آیا، اللہ دے رسول علیہ السلام مٹی چاڑی نال فرمایا وے عمار تک تو چل تھیاتر باغ، افسوس عمار بڑی تیری حالت قابل رہنا کہ تو اینی خدمت کر رہا مسجد نبی وقت آنا کہ اس امت چ ٹولا باغی ہو جانا جنہوں نے تینوں قتل کرنا، تو تدو میرا جنت تو جنت وال سدیں گا دوزخ سے، بخاری جو لیا کہ دنیا کی ہر کتاب پڑھی ہے ان گن صحابی متواتر حدیث ہے، اللہ دے رسول نے دس دا، اور یہ اندر رائی بھی اختلاف نہیں، ایک پورا بھی شک شبہ نہیں کہ جنگ صفین سے معاویہ دے لشکر نے قتل کیا، اور غضب خدا دا ہے بے توبہ نہیں نصیب ہوئی اما عائشہ کی طرح، بے جتنا لوگوں نے جا کے آخیا اپنے نے تے معاویہ یہ غضب سارے کو کی ہو گیا کہ ماریا گیا، انہیں آخیا پھر کی آ کہنے لگا حضور نے تو فرمایا تینوں نہیں پتا کہ باغی ٹولا قتل کروں، کہنے لگا نہیں وہ قاتل علی ہے نال لیا اسی تو ماریا گیا، نہ نال لیا تعویل دیکھ لو، ہر شخص نے آخیا ایسی غلط تعویل ایسی تشریح، علامہ ابن القیم لکھ دیا سواد المرسلات کہ سب تو پہلی غلط تعویل دین اسلام نو بدلنے کی پہلی کوشش ہے جی شامیہ نے کی کہ صاف پیغمبر کا کہنا قاتل ٹولا باغی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے سنیا تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ مطلب حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے جڑا نال لے گیا سی، مکے کے کافراں کا کوئی قصور نہیں، اور اس علماء لکھ دیا ایسا جواب مفل پتھر منہ دیتا معاویہ بولن تو نہیں رہا، فرمایا کو خدا دا خوف کر توبہ کر، ہونی کام جا کے تم مارن قتل دیتا تو باغی ٹولا دو دخل ساتھ نہیں، اچھے میں پڑھ لوں اے سمجھو سبل السلام بلوغ المرام دی شرح اتنے ساری بحث کر کے امام محمد بن صفائی علمانی فرماتے ول حدیث و دلیل، خدا گواہ دے اگر یہ چیزاں رسول اللہ دی حدیثاں نہیں میرا دماغ خراب، مینوں نہیں پتا تاریخی سب کو رسم و یابس، مگر حدیث نہ ٹھٹھا ہو رہا، مدارس ٹھٹھا ہو رہا، ہوں یہ گل بنا لی ہے ظالماں نے لکھن لگ پائے بخاری کی شرح کہ علی دے بندیاں نے مار کے ادھر سر لگا، جی گل معاویہ نے نہیں سجی وہ یہ دیکھ رہا ہے، یہاں دنوں چار حدیثاں دیا کتاباں چھپڑیاں کو خدا دا خوف رہ گیا، ہاں بالکل دین اسلام تو منہ موڑ لیا اور ظالم ہو گیا، چلو یہ مطلب بھلی پھر جا وہی دوشی ٹولا ادھر ہی آ دو، معاویہ نو بچاؤ وہ دوشی ہے جنہیں یہ قتل کیا، کچھ بھی تے پلے نے کوئی خدا تو ڈر لکھ دے ول حدیث و دلیل علی ان الفیات الباغیہ معاویہ 259 اور جلد تیسری کہ حدیث پاک صاف دلیل ہے کہ باغی ٹولا معاویہ دا ومن فی حزب، اور جلے وہ گروہ ہے والفیات المحق علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبہ، اور علی اور جنہیں وہ نال ہے وہ فیا محقہ حق والا ٹولا ہوا یہ باطل ٹولا، وقد نقل الاجماع من اہل سنت بہذا القول جماعت من ائمۃ، اور آندے کوئی روڑے والی گل بھی نہیں، اہل سنت دے شیعہ دے نہیں، اہل سنت دے بڑے اماماں نے تے اجماع نقل کیتا، ایک بھی اختلافی رائے نہیں، اے لکیر لوہے تے کہ حضرت علی حق تے اور معاویہ دا ٹولا باغی، انہوں نے نام لکھے کل عامری وغیرہ و اوضاحنا پھر روضۃ الندیہ، راندے جے ساری بحث پڑھنی ہے تے القصیدۃ العلویہ دی شرح جڑی میں روضۃ الندیہ او دے دیر
کہ حدیث کی ہے کتنا گل ہے اتوں ہی پڑھیا. اے امام شوکانی جدو امام ابن حجر جیسے نووی جیسے ہوں بھی نہیں سب کی نیت نیک سی علی نو 2 ثواب ملن گے انہوں نے ایک آپ ہی ثواب بنتے پھر دے حضور آدھے وہ 2 کر دیں گے ثواب دیں. اے امام شوکانی کی لکھا انہیں آخیا توبہ کردہ ابن حجر نووی سارے جی نیک نیتا تمہیں کتوں لبیاں کہڑے کہڑے بندے تھی نیت ویکھی یہ دنیا کے لالچی نہیں کہڑے دین بھی لڑے اے سمجھو نیلو تار 7ویں جلد اور 51 صفحہ اتنے آدھے ایک گل جڑی نا کہ سب دی نیتاں نیک سی اور سارے دین ہی لڑے آدھے دیوں بالکل ویا بزال کل اور بہت آدھے بالکل انہونی گل ہے غلط بات ہے کوئی عقل مند مانی ویا بزال کل اور بہت ولا سیما فی حق من عرف من الحدیث صحیح انا تقوا مارا نفیات الباغی اما ایسا لا دیکھو پتہ لگا تے من لگیاں تے نہیں من دتا سورا دا بہانہ تے روندیاں رہیاں یہ ادا ہوئی ہے یہ رویا انہیں کوئی معافی منگی ہے کہ میرے کو یار برا ہو گیا ہوں میں علی کا ساتھ دے دیا مار قتل ہو گیا سر نہیں ایک جھوٹا مانا بنا لیا فرماؤں دے وہ بندہ خاص کر کے آدھے خاص کر کے وہ بندہ جنہوں پتہ لگ گیا صحیح حدیث لا کے حضور نے آخیا سی عمار نو باغی چولا قتل ہو فائن اسرار او بعد ذلک کلام قاتل تے من کان عمار پھر بھی اس بندے نال جنگ تے ڈٹیا رہا جہدے نال عمار سی مان دتر للحق توبہ توبہ. اے امام شوکانی فرمادا صاف حق نہ دشمنی کی کوئی نیت نیک نہیں نہ کوئی جنت کی گل ہے حق نہ ویر کیتا کہ صاف حدیث رسول سامنے آ گئی ہے ٹھٹھا اڑاتا کہ جڑا لے کے آیا بس نال فرماؤں دے مان و تمادن فی الباطل حق نہ ویر کیتا تے باطل اور گل تے ڈٹیا رہا توبہ نہیں کی کمال یخفر منصف آندے جدے رائی برابر انصاف ہوگا شک نہیں کر سکتے بالکل نظر آؤں ولیس ھذا منا محبت لفتح باب المثال ولا بعد صحابہ نال ہی کہتا بھی کوئی نہ سمجھو بھی مولوی اس آ گیا امام شوکانی صحابہ نو برا کہن دا دروازہ کھولدا ہے کہندا اللہ جاندا ہے مینوں یہ شوق کوئی نہیں فانا کمال ملا من اشد السائین فی حسد ھذا الباب میں یمن سارے زور لایا کہ شیعہ بھی اس کام تو ہٹ جان مگر جڑا حق ہے انہوں منو انصاف سے آؤ کہ معاویہ دا ٹولا باغی یار بالکل غلط چیز رہ رہا تو ضد کی حق نہ انہوں نے ایک کوئی ایسی گل نہیں جڑے شک اور شبہ. اگے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک تیسری حدیث ہے وہ ضمن سی علی دا حق سے ہونا ہوندا. تیسری جنگ کہڑی لڑی اتوں ویلا ہویا کس طرح ویلا ہویا فتح الباری مسلمان پڑھو جیسے دیکھیا کہ ہرن لگے ہیں پہلا پنگا لیا جیسے بالکل نٹھن سے وقت آ گیا معاویہ دے خیمے مارا کشتر چلا گیا مرن لگے اسے آخیا امر کوئی چال ہے چال ہے قرآن کھڑے کر دے قرآن نے جانے کھڑے قرآن سے فیصلہ قرآن سے فیصلہ. علی رضی اللہ کیا ہے جمے جدوں تو میں جاننا ہے یہ قرآن نو من دے اتوں سے گل کیوں آؤں یہ صرف ہرن تو بچنا چاہتے جی رب کا نام منو جنگ نہ روکو. ہاں وہ کاری قرآن پڑھنے والے خشک ملا خارجی جنہوں آتے ہے بندے نیک سی میں آخیا برا نماز پڑھتے سی قرآن پڑھتے ہے پوڑے سی. انہوں نے آخیا قرآن آتا کہ جب قرآن کی طرف بلایا جائے تو منو تو قرآن نہیں منتا تینوں میں اتنا ہی ختم کر دیں گے جی حضرت عثمان نے ختم کی اور کسی سبائی قتل نہیں کیتا نہ خوارج کا جسے بیان شروع ہوتا نا 12ویں فصل باری پڑھو امام حضرت فرمایا یار جڑی حق ہے وہ خارجی اٹھے سی کوئی سبائی نہیں سی مسجداں دے امام اٹھے سی کاری اٹھے سی دیندار اٹھے سی شہراں چوں انہاں جینا آ کے کہہ رہا سی کہ عثمان کی ہو رہا کوئی پیڑے بندے نہیں سی مگر سادہ حضرت علی دی بیعت کی خوش ہوئے دین ٹھیک چل پیا مگر جدوں سالسی دی گل آئی کہن گے مندا کیوں نہیں آپ نے آخیا یار یہ قرآن منتے ہوں تو مننا ہوں تھی میرے تنگ کر رہے بعد دیکھ لو اشر نہیں من 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 نہیں تینوں مار دیں گے. سالسی ایک سال سونا دا کہ جب ہر جا ہویا کہ ویڑا تے ٹالو ہاں سالسی سے گل آئی تو آپ نے آخیا میری طرفوں سالس جڑا مالک اشتر ہوگا جڑا میرا حامی ہے میرے کیس نو سمجھدا انہیں امر بن عاص کیتا ایڈا وہ دستے رات چوری چک ایڈا ہوشیار نہیں اسی نہیں مالک نو ہوندے بچے منافق بڑے جنہوں نے پیسہ کھادا. آپ نے آخیا چلو وہ نہیں تو عبداللہ بن عباس میرا چاچے کا پتر ہے قرآن حدیث کا عالم آپ نبڑ گا نہیں منے. اشر سے بنے کیس نو بڑا جڑا حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتد ہو گیا سی پھر اسلام دے آندا انہوں بنا یمن دن جن نے لکھاں پیسہ کھادا سی رات رات 13 ٹیر معاویہ نے دیتا تکے نہ سارس بنا اشر بن کیس دی بجائے پھر ابو موسیٰ سے پوڑا بند
ساری تاریخ پڑھو علماء لکھیں گے ایک سارس مکار نکلیا ایک سادہ نکلیا ایک نون جکل نہ آئی کی ہو رہا دوجے نے دھوکھا کیتا گل مکا کے دونوں ہٹا دو دونوں ہٹا دو ہٹاؤنا کہ معاویہ کا تو دعویٰ ہی نہیں سی خلافت خود صرف ایک صوبے پروں لڑ رہا سی کدوں آندا ہی نہ خلیفہ خلیفے نو ہٹاؤن دے نال معاویہ بھی ہٹاتا ہے مرضی کا ہی فیصلہ اور باہر آ کے اعلان کرتا علی نو ہٹاتا معاویہ نو برقرار مکر گیا اس فیصلے تو جڑا اندر کیتا توبہ 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 مکیدہ خدا آپ اتنے ایڈی چلاکی رفرے ادھا کا دھوکھا تاجی کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ ہی نہیں پنچایت آ کے دنیا کے سامنے جھوٹ بول گل کچھ مکائی کر لیتے وہی جڑے سی کاری قرآن دے رس کے چلے گئے 12,000 چلا گیا ہرو رد علی نوی مصیبت جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان 12,000 قرآن پڑھن تہجداں پڑھن کہنے لگے نہیں علی کافر ہو گیا انہیں سالسی کیوں منی اور میں کہنے منی سی تسی منی سی جڑے آندے سی قرآن نہ منیا تے تینوں مار دینا ہن روندے جے اپنی چیچی باغی ہو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھیجا انہاں جا کے کہا جڑی کوئی گل ہے میرے نہ کرو دسو کی اعتراض ہے تم اعتراض دسے انہوں نے جواب دسے 8,000 توبہ کر گئے 4,000 نہیں باز آیا انہوں نے کہا نہیں علی اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا سی توبہ کرے پھر مننا سی ایڈے انہوں دے پٹھے اور بیوقوف لوگ حضرت علی نے آخیا چلو جے نہیں نہ مان دے کچھ نہیں ایڈاں دی نیک گل کوئی نہیں کرتا ہن بھی امت نو ضرورت ہے شیعہ سنی بریلی نو کہ اینے فطور دے باوجود علی نے آخیا مسجداں چاہن میں انہاں نوں روکوں گا نماز پڑھ بیت المال تو جڑا وظیفہ دنیا مسلمانوں نے ملتا انہاں نوں ملوں گا اور میں انہاں دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ علاقیاں وچ خون خرابہ نہ کر بستیاں خون خرابہ نہ کر رہندے خارجی رہن مینوں کافر کہن مینوں گالاں کڈن انہاں دی اپنی رائے ہے اے تینے حق ملن گے مسجداں چ آؤن خیر اور مال غنیمت جو حصہ ملے گا کوئی کاروائی نہیں ہوگی جب تک تشدد نہ کر مگر تشدد سے ظالم آ گیا کہ ہندو عیسائی سکھ جڑے مسلمان ملک سے انہوں نے کچھ نہ کہن حضرت علی دے حامیاں نوں بستیاں پڑھ کے قتل کری جان اور آپ دا گورنر عبداللہ بن حباب سی وہ بیوی نال سے وہ پیٹ چاک کر بچہ نے تنگ تھا تو انہوں چھری نہ دبا کر دیا آپ نے پھر پیغام بھیجا تسی یار اخیر نو ہتھ لا ہن میں قدم کیوں نہ اٹھاؤں پھر اللہ دے رسول نے کیا سی بری تیسری جنگ تو لڑیں گے یہ بھی متواتر حدیث ہے صحیح بخاری مسلم رب دا نام من کے حدیثاں لا جاؤ تاکہ علی دا پتہ لگے اللہ دے رسول علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے سی حضور ونڈ رہے سی بچوں ایک صحابی بولیا کہ انصاف بھی کریا کرتا اللہ تو ڈریا کر آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہوئے اللہ نے میرے تے اعتماد ہے میرے ذریعے اپنا کلام نازل کر رہا تینوں میرے تے بھروسہ نہیں کہ میں صحیح نہیں بنتا انصاف نہیں کرتا کسی صحابی نے آخیا اجازت جدا سر لا دی پر میں کالا سر لاؤنا یہ ٹولا ہی پیدا ہونا بعد گروہ پیدا ہو جانا جنہوں نے قرآن پڑھنا تے نمازاں پڑھنیاں تے دیندار مگر اسلام چوں نکلے ہونے ہیں یخرجون علی حین فرقۃ من الناس ادوں نکلے ہیں جدوں مسلمان آپس پھٹے ہونے گروہ بنے ہونے تے قتل انہوں نے اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا اے بھی حضور فرما گیا کہ دو پارٹیاں پہلیاں جڑا حق تے ہونا نا وہ دے ہتھوں نمازی مرنے چنانچہ خارجی نکلے حضرت علی نے انہوں نے قتل کیا جنگ نہروان اور مسلمان بیچارے بڑے پریشان فکر مند کہ بڑے دیندار مارے گئے کہ غلطی نہ ہوگی ابھی یار یہ بندے نہیں برے لگتے اس ویلے اللہ دے رسول جی ایک گل کہی سی میرا آپ نے فرمایا نشانی تمہیں میں دس دینا کہ انہوں دے اندر ایک آدمی ہوگا جہاں ایک جڑا نا بازو نہیں ہونا عورت دے پستان کی طرح گوشت لٹکتا ہونا اور سرے تے جڑا جس طرح پستان کا سرا اتنے بلی دے والاں وال ہونے اے نشانی جی اس مفت یاد جی لولے دی جس تو پتا کرے کہ جی ہویا ہونا چ پھر وہ گروہ ہوئی ہے جنہوں قتل کرنا انتہا درجے کا سواب ہے حق والا ہی قتل کرو گا لوگوں نے جا کے پھر جگہ جگہ سے ویکھیا ٹونڈیا پتہ لگے بھی کتنے وہ بندہ کوئی نہ لبے حضرت علی علیہ السلام لوگ آ کے آخر کوئی نہیں ملیا آپ نے فرمایا اللہ دا رسول بھی سچا ہے تو میں بھی سچا چلو آپ گئے اور ایک گڑھے تو جا کے لاشاں پٹوائیاں تو تھرنے وہ مختص نکلا اور نکلایا لوگ سجدے چ پی گئے اور آخیا بالکل اللہ دا رسول سچا تسلی ہوئی اتنے امام لکھتے کہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی کہ یقتلہم یلی قتل مولاہم بالحق دو پارٹیاں پہلیاں چوں معاویہ علی جی جو حق تے ہوگا جڑا اس خارجی ٹورے نے قتل کر دے اتنے امام لکھ دے پھر 175 سوا فیہ دلیل علی ان علی و من هم المحقین اس حدیث پاک تو صاف سامنے آ گیا کہ علی اور دے ساتھی حق والا ٹولا و معاویہ و من هم المبترون معاویہ اور دے نال جنے باطل سے
پیغمبر خدا نے کہا حق والا قتل کرو. وہذا امر اللہ امتری فی منصف ولا یاب الا مقادر متصل. اے اتنا بڑا امام 8 جلداں جڑا ہر ہے حدیث عالم کو نال اتار ہے کہ فتویٰ دینا تو اتھوں لبو حدیثاں. یمن دا قطر دا چیف جسٹس تو امام شوکانی لکھدا اے ایسی گل ہے کہ علی حق تے اور معاویہ باطل تے جے دے اندر کوئی منصف بندہ شک نہیں کر سکتا. ولا یاب الا مقابل متصل. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق کرنا نے سو کھاڑی سچی گل نہیں منی. وہ بے ایمان انکار کر سکتا ورنہ لوہے چلی گل سامنے آ گئی کہ حق کری جناب. وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث وحدیث یقتل عمارا من الحیات الباغیہ. وہ صحیح فرماؤں اے حدیث بھی دلیل ہے کہ حق والا قتل کرو. اور وہ حضرت عمار والی بھی جڑی صحیح بخاری چاہتی فرمایا صاف دسیاں کہ علی جڑے سی اور ان دے ساتھی حق سے بھی ڈڈا ٹولا باغیاں دا. جنگ جمل تو بعد صحیح بخاری ایک حدیث اور سنونی ہے. واقعات اتنے درد والے اور رون والے کہ اسلام کا کی حال ہو گیا. حضرت عثمان دے زمانے جو کچھ نماز نہ ہوئی وہ تھی اتوں اندازہ کر کہ علی جسے بصرے چ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے نماز پڑھائی. جنگ جمل تو فارغ ہو کے صحیح بخاری علی نے وہ نماز پڑھائی جتنے لوگوں نے آخیا جنہوں نکلے ایک دوسرے کا ہاتھ پھڑیا انہوں نے آخیا یار اج علی نے وہ نماز پڑھائی جنہیں سانو حضور دی نماز پہ یاد یا سی چھڈ گیا سی یا بھول گیا سی نماز گم ہو چکی سی. علی نے وہ پڑھائی نماز کی کتنے ایک غضب ہو رہا یہ بنو امیہ نے بعد کی حضرت عثمان تو اتمام تکبیر چھٹتا. پہلے اللہ اکبر تو علاوہ کوئی اچھی تکبیر نہیں چاہتے. رکوع نوں جاندیاں اٹھنا بس بیڑا ہی غرق ہویا. ویکھ ویکھ کے لوگ تھلے اٹھتے ڈگدے سی. کچھ نہیں ہار نہیں رہا. کدی وچ کہہ دینی کدی نہ کرنی کدی آہستہ کدی اچھی. اے باب اتمام تکبیر. اے بخاری شریف. پھر رکوع اتمام تکبیر سے سجود التکبیر اذا قام من السجود 269 271 272. علی غریب اسلام لی کی کچھ کر گیا اڑا دیتا دنیا نے. انہوں بھی سمجھ لیا حاکمی سی وقت دا یار حکومت لی لڑتا سی. سمجھو 786 نمبر دی مطرف بن عبد اللہ دا صلیت خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا و عمران بن حسین. یہ میں اور عمران بن حسین صحابی نے علی دے پیچھے نماز پڑھی. وکان اذا سجد کبر. وہ سجدے نوں جاندے تے اللہ اکبر آندے فاذا رفع راسہ کبر. جنیاں تکبیراں ہوندیاں جڑیاں ہن چل رہیاں شکر علی نے بچا لیاں اج کہہ رہے سی سارے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین. جدو نماز مکی تو عمران بن حسین صاحب جی نے میرا ہاتھ پکڑیا. فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس بندے نے یار سانو آج وہ نماز یاد کرا تھی جڑی اللہ دا رسول محمد پڑھدا تھا. تکبیراں ہوندیاں کدا یہ تکبیراں ساریاں ختم ہو گئیاں. اور اگے چل کے بیڑا اتوں تک رکھ ہویا کہ رائے تو رجل اندر مقام قبر ہوئی کل خفض ورفع ویذا قام ویذا وضع. اکرمہ حضرت ابن عباس کا شاگرد ہوندا کہ میں مقام ابراہیم کو ایک شخص نے ویکھیا کہ انہیں نماز پڑھائی جدوں تھلے جاندا اتنے اٹھدا سارے اللہ اکبر کہندا. وہ حضرت ابو ہریرہ اگے تشریح ہے. یعنی دین اتنا مٹ گیا معاویہ دے زمانے تک کہ اکرمہ نے دیکھ کے جا کے اپنے استاد نو فاخبرت ابن عباس میں جا کے کیا کہ اس بڈھے احمد نو ویکھو یہ کی کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر کرو کہ جو تکبیراں ہے کالا ولیسا تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے تینہیں عقل نہیں کہ ہوئی نماز ہے رسول اللہ دی جڑی انہوں نے مٹا چڑی ہوئی. ستیہ ناش کر دیتا ہوگا تو اٹھانا ہے جڑا نا دسیا نماز کدوں پڑھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بالبصرہ. حضرت عائشہ دی جنگ تو ویلے ہو کے بصرے گئے 784 نمبر اتنے حضرت علی نے نماز پڑھی. فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمران بن حسین آندے یار اس مرد نے آج سانو اے حاضر رجل کہہ رہا پچھلے خطبہ جی سنے ساڈے بریلوی دوست قبر تے سن لیندے حاضر رجل تے کڈ لیندے بھی حضور اوتھے ہوندے. دیوبندی آندے ہوندے نہیں پردے اٹھ جاندے. اے علی کتھے ہے؟ تے عمران بن حسین کی کہہ رہا اس آدمی نے سانو آج نماز دی. حاضر رجل جا رہا ہے بازار کہہ رہا ہے اس آدمی نے یار آج نماز وہ یاد کراتی کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اسی نبی علیہ السلام نے پڑھ لی. اسی طرح ہی حضرت موسیٰ اشعری دا بھی انہوں نے آخیا یار آئے نماز جو پڑھائی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی اسی پڑھ لی. اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 جنگاں لڑیاں. خارجی مقائے لولا نکلیا امت مان گئی کہ واقعی حضور نے یار نشانی دسی سی. 3 جنگاں غریب نے لڑیاں 3 تو ویلا ہویا انہاں خارجیاں نو مکایا تے مڑ کے آخیا خلق خدا دی
علی نوں ذرا دکھ نہیں دی حکومت رہندی کہ نہیں، میں اس حکومت تک بھکھا، مگر میں تانوں دس دیاں کہ بنو ابلاس جڑے نا یہ معاویہ دا کنبہ اور مروان دا جدوں یہ آ گئے خلق خدا نو غلام بنا لین گے، بیت المال مال غنیمت بن جاؤ گا، لٹ جان گے اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارہ نہیں چلنا، میں اس لیے رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نال، چلو معاویہ نہ جنگ کرے، یہ آخری تیاری سی علی دی، میرا لشکر نے ساتھ نہ دیتا، بدل ہو کے بہ گئے، آپ رنج نہ نکلتا ہے ان خیالات کے، میں کلا ہی چلیا، پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے، مگر ان دوران پچھوں لوگوں نے آخیا تو کدھر جنگ میں چلے، تو خارجی لوگ تو شہر سے آ گئے، حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے، اور وہ وقت آ گیا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا تھی، لوگوں نے آخیا کڑی بیمار ہو گیا نے مر جانا، فرمایا نے مرنا کوئی نہیں، ایسا ظالم ہونا ہے سمت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے ایس داڑھی نو رنگنا، وہ ہاتھوں سے مرنا، اپنی موت نہیں مرنا۔ اس تو حضرت علی فرمایا مات ینتظر اشکا، وہ خبیث آدمی کتنے بیٹھا، انہاں مسلمانوں تنگ آ گیا، لشکر نے ہی ساتھ دین تو انکار کر دیتا، خزانے لٹے گئے سارے میرے ملک کے اندر، ہر بستی جڑا نا حملہ آورا دہشت گردی، ادھر لشکر معاویہ دا آ گیا لٹ کے لے گیا، عورتوں دیا واڑیاں لا لیاں اور شہر لٹ لیا، حضرت علی روندے کرلاندے خدا دا نام منو کی تواڈے علاقیاں جو آخر سوائے کوفے دے دو چار پنڈاں دے ارد گرد کھ نہ رہا، ساری سلطنت یمن تک چھین لئی، علی غریب نے بے بس کر کے رکھ دیتا، تو نے آخیا اشکا کیوں نہیں آؤ، وہ خبیث آدمی جی حضور نے آخیا آ گئے اور اپنا کام کرے، میں نہ مسلمانوں تو رج گیا، وہ پھر نامراد آ گیا، حضرت علی دے ارادے وچے رہ گئے، معاویہ نہ جنگاں دے امام نماز پڑھ لی، رمضان شریف مسجد داخل ہوا، تلواراں تیریاں سے بجھا کے قرآن دے کاری عبد الرحمان بن ملزم کوئی گنڈا نہیں سی، میں صاف آنا ایک بہت بدماشانہ اور نیک بندہ سی، مسجداں تے نماز پڑھاوندا سی، قرآن پڑھاوندا سی، اور اینیاں جنگاں حضرت ابوبکر عمر دے زمانے جنے لڑیاں اور فتح کیتیاں مسلمانوں دے علاقے، بڑا قاری سی، مگر خارجی ہو گیا، وہ پوڑے لوگ پولے ارادہ کر لیا کہ علی جڑائی بھی نہیں ٹھیک، معاویہ نہیں ٹھیک، عمر بن عاص نہیں ٹھیک، تیناں نے بہ کے خانے کعبے دی مسجد وعدہ کیتا، ایک مصر چلو، ایک شام چلو، ایک کوفہ چلو، ان تیناں نوں مکا دے، تین ارادے کر کے چلے گئے، مصر اس دن عمر بن عاص نماز پڑھاؤ نہ آیا، وہ بجائے ہور بندہ آیا، وہ زخمی ہو گیا، معاویہ بھی جڑے سی وہ بھی حملہ آیا بچ گئے، علی جڑا سی وہ تقدیر آ چکی، انہوں نے مسجد قدم رکھیا، ظالماں نے اٹھ کے نالے نعرہ ماریا لا حکم الا للہ، حکومت اللہ دی علی دی نہیں، اور نال تلوارا مار، اور نال آخیا جی ہن بھی نال ہی مریا تے اسی اینے دن ایویں زہر تینوں بجھاؤندے رہے، اسی انہاں تلواراں نوں زہر الوداع کیتا، بچ نہیں سکے، اٹھا کے لوگ مسجد چ لے گئے، عبد الرحمان ہی قابو آ گیا، آپ نے اپنے خاندان دے لوگوں کو آخیا علی علی ہے کیا سن لو پتر، عبد الرحمان نے میرے نال جو کچھ کیتا یہ پاروں جب تک میں زندہ یہ نیک سلوک کر، اچھا کھانا دیو، شربت دیو انہوں، اور کوئی بد سلوکی نہ کرے، میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، انہوں معاف کرا یا سزا دیا، اور اگر میں مر گیا تو میں تمہیں کہہ کے چلیا اس پاروں میں امیر المومن قتل ہو گیا، تلواراں پھڑ کے ساری دنیا نے وڈ دینا پھرے ہوئے، نہ کوئی قصاص ہے نہ دین دی اجازت دینا، صرف عبد الرحمان نو مارے ہو کہ مار لی اینا ہی ہے بھی ایک تلوار میں مار دیو، کتے کی طرح نہ مارے ہو تو نہ یہ لاش نو خراب کرے ہو، میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلط منع کیتا کہ ہر کا کتا بھی جڑا وہ لاش خراب نہیں کرنی چاہیے، یہ علی کا سلوک ہے، مگر بعد جو ہویا کہ پتر دی باری آئی تو مسلمانوں نے سر کٹ کے 10 آدمی گھوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دوڑا کے وہ بوٹیاں میرا خیر، ایک ظالم کتے نے حضور نے منع کیتا کہ اس طرح لاش نہ خراب کرو، امام دے بچے کا کیتا، مگر علی نے صاف کہتا نہ میرے بعد مسئلہ نہیں کرنا، نہ یہ لاش بگاڑنی ہے، صرف ایک تلوار نہ مار دیو، ظلم زیادتی کوئی نہیں کرنی، تے میری زندگی چ نیک سلوک کر، اچھے تو اچھا کھانا، بالکل لوگ اچھا کھانا دے رہے، اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی سے کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے، بات ٹھیک ہے میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، ورنہ ایک ضرب نہ ایک تلوار مارے سر لا دو کہ خون خرابے کوئی نہیں کرے۔ اے حضرت علی دا دور تھی سن لیا کہ پہلا اس لیے عثمان رضی دے وقت آندا سی مینوں بنا دی، جب اپنا ویلا تو پھر بھجدا سی مینوں نہ ہون بنا، جنہوں نے سن لیا کھلے کنوں آپ سمجھیں گے کہ اس ویلا گاہ ہو جائے علی تو شاید مسلمان بچ جان، ایسے ہوں بکر سی نہیں، ہوں کم نہیں کچھ ہونا، کچھ نہیں بچ سکتا، جس پاسے نوں بیڑی رڑ پئی ہے رڑن دیو، علی بیچارہ اپنے آخری دن پورے کر لے، نہیں ہٹے بناتا، کچھ بیت المال لٹ کے چاہے گئے مکے جا کے جنگ کی تیاری کرتے لاتا،
کچھ بسرے جا کے اتنے فطور پاتا، کوئی دریائے فرات کے کنارے آ کے 90,000 دیا فوجاں لے آئے، کوئی اپنے باغی ہو گئے، مڑ کے آندے علی ناکام حاکم سی، بسم اللہ تسی مورخانے اتنا ہی لکھنا علی اگر اپنے 4 دن ہور کرنی بنا لینا بے دے گورنر رہن دیو، چلو شاید آرام نہ، مگر کی ہوں ساری دنیا دے جنہ گورنر تو عثمان دے زمانے سے لڑتے سی ہن چنگے آ نہیں رکھا، ایک دن ہی میں ظالماں نوں برداشت نہیں کر سکتا، یہ اسلام دی حکومت ہے، صرف اپنا اقتدار دے۔ اللہ توفیق دے، جو کچھ تھی سنیا اور آخر تے خلاصہ جڑا نا کل بھی میں یونیورسٹی سنیا، سن لو ایک ہی میری گل ہے، اور میں چاہوں کہ پوری عالم اسلام دے اندر پھیل جائے، صرف ایک کہانی نہیں سننی، اے گل نہیں مذہب میں گر زور ہے حکومت کہ جڑے اندر خلافت نہیں ہونی چاہیے، حکومت نہیں ہونی چاہیے، تبلیغ کرو، واضح و نصیحت، اسلام امن دا دین ہے، جتیاں کھاندے رہو تو کافر دندراؤندے رہن، اسلام دے دشمن ہیں، انہاں دی شکلاں پہچان لو، پاویں دین دے کلمے پڑھاوندے پھرن تے پاویں دین دے دشمن ہیں، وہ مرزائی دین دے دشمن ہے اور تبلیغی دشمن ہے جڑے آندے اسلام نو حکومت نہیں چاہیے۔ یاد رکھو اسلام اس تو بغیر جی نہیں سکتا کہ وہ اپنی حکومت ہے، اور اللہ دے ولیاں دے ہاتھ میں نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے، خیالی باتاں جڑیاں ممبر سے میں کہا ہوا چڑھ جانگیاں، میں ہی ڈی سی ہوا، کمشنر ہوا، سرداری ہوا، تو میں کہا دین آندا کرو، تسی آپ ہی کام جانا کہ ٹھیک ہے بھائی حق میں وقت کہہ رہا، اسلام میں آندا نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ اس تو ہے سارا نچوڑیا، اور اتنے آخری خطبہ انشاءاللہ دوں گا، بعد پھر اور موضوع بھی چڑھنے، مگر یہ نچوڑ کٹ کے تمہیں دسنا کہ اسلامی حکومت تو بغیر اگر کوئی آتا نا اسلام کوئی شے ہیگی ہے تو اہم کرنے دنیا تو واسطہ یہ جہ لوگ جو راہب ہو سکتے ہیں، بدھ بھکشو ہو سکتے ہیں، کسی ہور مذہب کے پرستار ہو سکتے، اسلام جڑا اپنی حکومت چاہتا بالکل ایسی کہ ایک پاسے شریعت ہوے اور وہ پیچھے تلوار ہو، بالکل تلوار حفاظت کرے، اور جس طرح علامہ اقبال فرماؤں لوگوں اسی راز پہچانیا کہ مغلاں دے آخری دور جڑا گورنر سی پنجاب دا عبدالصمد اور دی بچی فخر النساء نے کی کیتا، ساری عمر باغ لے کے قرآن پڑھتی سی، نماز پڑھ، کوئی ہور نے عشق نہیں کیتا، قرآن اور نماز دا عشق سی، تے مر لگیا ماں نے کہا ماں نہ میری قبر سے گنبد ہون تے نہ مینوں کوئی ہور چاہیے، میری قبر سے جڑا نا اس طرح بنا دی کہ تلوار بھی لٹکتی ہے قرآن بھی لٹکتا ہے، قرآن ہمارے رکھ دی سی تلوار قرآن۔ علامہ اقبال فرماتا تینوں عقل آئی کہ وہ کی سمجھاؤندی سی کہ مسلمان انہاں چر عزت نہ رہن گے جس طرح ایک پاسے نہ کوئی تلوار ہوے، کرانشن کوفاں تے ایٹم بم کمبے دنیا کہ مسلمانوں نے چھیڑیا حشرا ہوگا، اے نہ ہوئے کہ غزہ چ مارے جا رہا ہے، فلسطین چ مارے جا رہا ہے، لبنان چ مارے چھتر کھان تے مسلمان کہے اسلام امن دا دین ہے، وہ امن دا دین ہے اپنی شرطاں تے کہ حکومت اسی کران گے اور امن وہ قائم کران گے جڑا اسلام آندا، کوئی کسی دے ظلم نہ، اے امن ہے سانو ماری جو اسی چپ کر رہے تھے ہاتھ جوڑی، اے امن کوئی نہیں، لعنت ہے ہو امن تے، اس تو جو ہے دشمن ہے ایس ملک کیا حاکم ہے کوئی نچوڑ سمجھ لو کہ اسلامی حکومت نو جڑا نقصان پہنچاوندا رہندا شریعت دی حکومت نہ آئے، وہ کلمہ گوبیت دا کلمہ کوئی کلمہ نہیں، کھلا کفر بک رہا کہ شریعت نو آندا شریعت نہیں آؤندی، لکی چھپی گل ہوندی تو کوئی پردہ رہ جاندا، شریعت نو نہیں آکھیا کہ اگلے لوگ شریعت لے آندے اسی نہیں شریعت آندے، اسلام رہ گیا، شریعت کی ہے کہ ہے پیو دا قانون ہے جو کچھ اللہ اور دے رسول نے کی، اس تو جڑا ہے کہ نہیں انسانی شریعت چاہیے کھلا کافر بالکل اسلام دا دشمن ہے، اس تو اسلام بھائی جی میرے بزرگوں دوستو اپنی حکومت چاہتا، اس تو سوچ لو پلے بن لو کہ جدو انتخاب دا زمانہ آوے اس میدان چ نکلا کرو۔ اے فکرہ مینوں سمیر اللہ ملک دا پیارا لگتا کہ چند مٹھی پر ظالم جڑے انہوں نے دنیا نہیں برباد کیتا، جڑے کروڑاں شریف انہاں چپ کر کے کران بیٹھے انہاں برباد کیا، اسی شریفاں برباد کیتا کہ میدان چ نہیں آؤ، کبھی مقابلہ نہیں کرتے، الیکشن پورا منع کہ صرف آ کے تھی پرچی پا دو کہ بے ایمانی سانو چاہیے نہیں، کرا ٹی وی سنتے رہتے خبراں سنتے رہے، نہ مراد رائے نہیں دے، مشورہ منگیا سارے علاقے کو کہ دسو تسی کس بندے نو چاہتے، اینا بھی جہاد نہیں کرتے، اس تو اسلامی حکومت لی گرویدہ ہو جاؤ، دیوانے ہو جاؤ، اور یہ ہر بات کرو کہ لوگوں کے دلوں چ رچاؤ کہ جتھے بھی موقع ملے کہ اسلام غالب آوے انہوں دا ساتھ دینا، انہوں دی مدد کرنی، اور جڑا ہے تو ہٹاوے کہ نہیں کلمہ ٹھیک کرو نمازہ ٹھیک کرو، سمجھو یہ در پردہ اسلام دا بیری ہے، یہ چاہتا کہ اسلام اسی طرح غریب اور ذلیل رہ کے مارا کھانا رہے، کافر سر تے حکومت کرتے رہے، ایسی خوش رہیے جنت کے دروازے کھولے، جنت کے دروازے کوئی نہیں کھولے، جنت کے دروازے ہونا ہی ہے، حضور نے فرمایا تلواراں دے سائے تھلوں دی جنت کے دروازے، جانا دیو تے شہید ہو تے اسلام نو غالب کرو، ان ابواب الجنت تحت السیوف،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعلان ہے وقت سے ہو رہا، دن صرف 2 ہی رہ گئے، مگر یہ بہت ضروری اعلان ہے کہ اس اتوار نو انشاءاللہ 9:30 بجے تو 12 بجے 12:30 تک انشاءاللہ تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہونا. امیر تحریک بھی آؤ گے، حکیم وحید صاحب بھی آؤ گے. پہلا میرا انشاءاللہ درس ہوگا تو تسی ساتھی کوشش کر کے اے بھی جہاد دی ایک شاخ ہے بھی 2-2.5 گھنٹے لیے آ جاؤ. ایڈا ہی مجمع ہوئے انہوں اللہ دے بندیاں دی بھی گل سنو. گل یہ نہیں ہے کہ مسلمان انہوں پیسے بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خسی ہو کے بیٹھا رہے، ایکٹیو ہونا چاہیے، بالکل بہادر ہوئے، اگے نکلے میدان. تو اسلام دی حکومت پرسوں انشاءاللہ اسے مسجد اجتماع ہو رہا، یہ شریک ہونا. عفت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں. یہ رسالہ ماہوار آؤں بچیاں کا بھی لے کے. سالانہ اجتماع اخراجات 22 فروری، صرف 4 یا 5 ہزار روپیہ. یہ بھی ماس صاحب نے لکھا بگے تو اپنے کوپر کر لیں گے، آخر وہ بھی بیچارے اسی طرح محنت مشقت کر دیں. تو شکر ہے کہ اپنے شفیق صاحب نے کیا. فیاض صاحب میرے دوست بندے نکل آؤں جنہوں نے ایک پیغام میں بھیجا کہ جڑا چائے وغیرہ کا سارا بندوبست میرا، کوئی فکر دی لوڑ، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے. ہاں تے باقی جڑا نا اور تھوڑا بہت خرچ وہ لیے امداد کر دیو، بڑی ضروری گل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اے گھریلو پریشانیاں اور کاروباری سلسلے پریشان میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے اور میری پریشانیاں دور فرمائے. امارا مسا بالکل اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام دی پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلات جڑی انہوں نے حل فرمائے، اور ہر طرح اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اے دعا ہر مسلمان اپنے دل سے لکھو، اینوں صبح شام پڑھا کرو. میں نہیں ناغا کرتا کیسی دعا جب تو بعد کسر رہ گئی. اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یا اللہ مسلمانوں دے جن کام بگڑے انہاں تے خراب ہے سارا ٹھیک کر. جتھے جتھے بھی کوئی کلمہ گو اللہم اصلح کل فاسد من امور. مسلمان ایک دوسرے دا سمجھو پائی ہے، کوئی بھی دکھی ہے تو میں ہی دکھی. ہر مسلمان کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اللہ پریشانیاں ماردیاں دور کرے. اور بھی لوگوں نے حضرت عمر رضی کے بارے میں گزشتہ زمان سوال کیا تھا کہ انہوں نے فوراً حکم نافذ کیوں نہیں کیا. چلو یہ بھی سوال آ گیا کہ چونکہ میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی یہ پالیسی جڑی سی کہ انہوں نے فرق کرتا وظیفہ جہاں برا نتیجہ انہوں کی زندگی کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہتا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو آڑا چدنا کوئی کر دینا سارا لی. یہ بارے پوچھا سی، دوبارہ انہوں نے دہرایا کہ انہوں نے اس وقت میں نہیں نافذ کرتا اور نافذ ہو گیا. یہ نہ سمجھو کہ کیا اگلے سال کروں گا تو وظیفے سے اگلے سال ہی تقسیم ہونے چاہیے، ہو چکے. جب میں کہتا نا کروں گا، یہ وہی اعلان ہے جو میں رسول کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہودی بھی جڑے عاشورے کا روزہ رکھ لے تو آپ نے فرمایا لا ان بقیت تو لا قابل اللہ ثم تاسع. اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو نویں کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ نہیں آخیا کہ روزہ رکھو، ایک کہنا ہی جڑا کہ اگلے سال آ ہوگا. بالکل پچھلی گل جی منسوخ ہے اور یہی اعلان ہے کہ اگلے سال تو سسٹم یہی ہوگا. مگر چونکہ حضرت عثمان آ گئے انہوں نے بجائے جاگیراں بھی نال دینا شروع کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کینسلیشن ہی ہے کہ پچھلا نظام ختم ہے، اگلے سال اگر ہوا تو پھر سارے برابر دینا. بالکل حضور پاک یہ کہ اگر اگلے سال میں باقی رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں. سمجھا بھی کرو، ہر گل فتنہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. اچھا اعلان جڑا وہ بھی آخر پہ اپنے دوست عالم دین پریشانی مبتلا اج دا جڑا جمعہ انشاءاللہ میرا اور تہاڈا جڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدد کرنی ہے، بیوی فوت ہو گئی، بچیاں رہ گئیاں، پریشانیاں بالکل کرے ہے. یہ میری ذات ہی سمجھو کہ کوئی دوسرا نہیں، میرا اپنا ہی ہے معاملہ کہ اس بندے کی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ امداد کرو. بچے نہ رہے، کوئی کسی حال سے ہو گیا، کوئی بالکل پریشانیاں نے اپنے چکر چلا لیا تو اللہ توفیق دے. اے گھوم کے نہ جو تہاڈی جیباں زیادہ سے زیادہ مدد کرو. عالم دین اور پریشان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امداد کرن. اللہ قبول فرمائے، برکت دے.
کوئی یہ کوتاہی نہ کرا کرو. یقین جانو میں سمجھ تھی شاید سمجھ جو مولوی صاحب اعلان کر رہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی گل آنا کہ جدوں بندے تیرے کو اپنا کام لے کے آن تو انہوں سمجھے خدا کی طرف ایک نعمت آئی ہے کتے رد نہ کرنی کہ کہیں نہیں وہ کام کتے نہ کتے ہو جانا تیرے تے رب کا انعام جڑا ختم ہو جانا کہ یار تیرے ہاتھوں اگر کام ہوں تو کی کرتا تو ایک واسطہ سی وہ سواب گوا لیا. اس تو تسی ساری مسجد اللہ تعالیٰ دی رحمت دی مستقل ہے کہ جدوں یہ جی گل آؤں تھی زیادہ تو زیادہ مدد کر دے جی. یہ خسارہ کوئی نہیں نفع دی تجارت ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہوئے تسی مدد کرو اور بالکل تسی یہ اپنے بازو اپنے پیر دی مدد کی کوئی دوسرا نہیں. توفیق دے اللہ پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. پروگرام میں پڑھنا لکھا تلاوت کرام پاک قاری عبدالرحمن صاحب, درس قرآن اسلام اور ذات پاک مولانا محمد اسحاق صاحب, درس حدیث حکیم محمد شریف حسن صاحب, تقریر ولا تموتن الا وانتم مسلمون حکیم عبدالوی سلمانی صاحب, وقفہ چائے, آگے تقریر انسان اسلام اور عدل و انصاف ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ امیر تحریک اسلامی, سوال و جواب متعلقہ تقریر, پھر نماز ظہر. توفیق دے اللہ تے آ جاؤ. یہ تھوڑا جہا وقت جڑا نا اتوار نو کڈ لیو, یہ انشاءاللہ تہاڈی زندگی دے قیمتی لمحے ہون گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ اکبر.